السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اما بعد۔ ایمان کی شاخوں میں آج ہم شاخ نمبر 28 دیکھیں گے، میدان قتال میں ثابت قدمی۔ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ ثابت قدمی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمع رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں مت جھگڑو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا چلی جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ پہلی آیات سورۃ الانفال کی تھیں اور دوسری سورہ محمد کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، اس کی حدود کی پاسداری کی جائے، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کا سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ طالوت اور جالوت کے واقعے سے اسی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ البقرہ کی آیات ہیں 249 سے 251 تک۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا، بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پی لیا۔ تو جب وہ اور اس کے ساتھ وہ لوگ نہر سے پار ہو گئے جو ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا، آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دیجیے اور ہمارے قدم ثابت رکھیے اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد کیجیے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے آپ کو بادشاہی اور دانائی عطا کی اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، بصورت دیگر ناکامی مقدر بن جاتی ہے۔ شاخ نمبر 29 ہے، مال غنیمت سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروانا۔ کفار سے جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سو اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی نصرت و حمایت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ نکالنا ایمان کا جز ہے، جیسے کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 ہے، اور جان لو کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال غنیمت کے 5 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی ضروریات اور آپ کے عزیز و اقارب نیز امت کے مصالح پر خرچ ہوتا۔ باقی 4 حصے غزوہ میں حصہ لینے والے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ پیادہ کو 1 جبکہ سوار کو 3 گنا حصہ ملتا۔ خمس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، والخمس مردود علیکم، میرا خمس بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ خمس کی ادائیگی اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے 53 نمبر پر۔ شاخ نمبر 30 ہے، غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد کرنا بھی ایمان میں سے ہے۔
سچے مومنوں کے اوصاف جہاں بیان کیے گئے وہاں آتا ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور وہ مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ ایک اور مقام پر آتا ہے پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی ہے؟ وہ گردن چھڑانا ہے، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، کسی قرابت والے یتیم کو، یا مٹی میں ملے ہوئے کسی مسکین کو۔ پھر یہ کہ ہو وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ سورہ البلد کی آیات ہیں یہ 11 سے 18 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرتے ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ بخاری کی روایت ہے 6715 نمبر پر۔ شاخ نمبر 31 ہے وعدے اور نظر کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بندوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح درست کام کی نظر پوری کرنا ایمان کا جز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ الانعام کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی 10 تاکیدی احکام میں سے ہیں جن کی تفصیل قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ نحل کی آیات ہیں۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، پھر وہ اپنی میل کچیل دور کریں اور اپنے نذریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ سورہ حج وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور تم جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچ یا نظر مانو، کوئی نظر، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ شاخ نمبر 32 ہے شکر نعمت اور تحدیث نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کو بیان کرنا چاہیے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں بتایا تم اللہ تعالیٰ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ کرتے ہو۔ بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اعلموا آل داؤد شکر وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اور اسی طرح سے ناشکری کی سزا کے بارے میں بھی ملتا ہے۔
بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں جانب سے۔ اپنے رب کے دیے سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بے حد بخشنے والا رب ہے۔ پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا، اور ہم نے انہیں ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ دیے جو بہت مزہ پھلوں اور جاؤں کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی نظر آنے والی بستیاں بنا دیں، اور ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا۔ راتوں اور دنوں کو بے خوف ہو کر ان میں چلو، تو انہوں نے کہا ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دیجیے۔ اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بلا شبہ اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ سبا کی آیات ہے 15 سے 19 تک۔ شاخ نمبر 33 ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کو جھوٹ، غیبت، فحش گوئی وغیرہ سے بچانا ایمان میں سے ہے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ بخاری کی روایت ہے 6018 نمبر پر، مسلم میں ہے 487 نمبر پر۔ انسان جو کچھ بولتے ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جب تو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدیہم یکتبون۔ یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت ہے آیت نمبر 80۔ قیامت کے دن بھی فیصلہ اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہوگا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ پھر جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ پس جو شخص کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی کوئی ناقدری نہیں، اور یقیناً ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ لہٰذا جب انسان نے اچھی بات نہ کرنی ہو اسے خاموش رہنا چاہیے، جو کہ ارشاد باری تعالیٰ ارشاد نبوی بھی ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ زبان کی حفاظت کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ پہلی روایت ترمذی کی تھی 2501 نمبر پر، دوسری روایت بخاری 6474 نمبر پر۔ باقی کا ہم اپنے اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔